अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान का सालाना बजट पेश किया गया असम्बली के अंदर। 18,771 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें तकरीबन कुछ 15,000 अरब रुपए की कलेक्शन का हदफ एफपीआर को दिया गया, जबकि बाकी हुकूमत की अपनी जो फिक्स्ड इनकम है उसको। अवाम की इस दफ़ा हमने देखा है कि उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नज़र नहीं आई बजट के अंदर, वरना जब बजट पेश किया जाता था तो अवाम के अंदर एक बड़ा उसमें शोर गुगा होता था, लोग एहतमाम करते थे, बजट स्पीच सुना करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि अवाम बिल्कुल लागर्ज बेगर्ज नज़र आई इस बजट से। उसकी वजह शायद यह है कि पाकिस्तान में 365 दिन हर रोज़ एक नया बजट आता है, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी बिजली की सूरत में। तो शायद अवाम अब उसे उकता चुकी है इन चीज़ों से, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक बजट जो सालाना बजट आता था वो अवाम के लिए बड़ी उम्मीदें लेके आता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अवाम के लिए कोई फ़ायदे, रिलीफ, कोई स्टेट के लिए, मुल्क के लिए उसमें कोई फ़ायदे होते थे और अवाम उसको बड़ी तवज्जो से सुना करती थी। अब इस बजट के अंदर तमाम चीज़ों, जिस सेक्टर में भी हम देखते हैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई इजाफा ही नज़र आता है। अब पेट्रोल की अगर हम मिसाल ले लें, पेट्रोल की मद में पिछले साल तकरीबन 1200 अरब रुपया लेवी का हदफ रखा गया था, लेकिन इस साल उसको 1700 अरब रुपया उस हदफ को मुकर्रर कर दिया गया। शायद उसकी वजह यह है कि जंग की आड़ में इस कौम ने बिला सोचे समझे, बिला चुनो चरा हुकूमत को वो तमाम अदायगियाँ की जो हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर की, और अब हुकूमत ने लेवी इतनी बढ़ा दिया कि अब आइंदा आने वाले साल के अंदर पेट्रोल सस्ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तालीम के ऊपर क्या किया गया है, सेहत के हवाले से हुकूमत ने क्या किया है, और आईटी सेक्टर, एजुकेशन, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये तमाम सेक्टर्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर आइमा मेहदी साहबा हैं हमारे साथ, माहिर मुआशियात हैं, और डॉक्टर वसीम सुबहानी साहब, उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जासम साहब, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे। डॉक्टर जासम साहब, बजट पेश हुआ है आज, जिस तरह के मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अवाम का इस बिल्कुल बजट के ऊपर कोई तवज्जो नज़र नहीं आई। एक तो इसकी वजह बताइएगा कि अवाम क्यों इतनी बेगर्ज हो चुके हैं इन चीज़ों से। दूसरा, ये जो 18,771 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इसको ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं? क्या ये IMF डिक्टेटेड बजट है या अवामी उमंगों को सामने रखते हुए इसको तरतीब दिया गया है? जी थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात के अवाम का जो जोश व खरोश है वो इतना नहीं हमने देखा। एक कुछ सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर में कहूँगा, वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रिवेल कर रहे होते हैं। जंग की सूरत हाल है, कोई और सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही होती है, महंगाई ऑलरेडी वेरियस रीजंस की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई स्पेशली ऑयल सेक्टर के अंदर, या जो एनर्जी के क्राइसिस हमारे कंट्री में हैं, या स्पेशली IPPs के इश्यूज हैं, तो एक सर्टन परसेप्शन प्रिवेल कर रही होती है मार्केट में या लोगों में या आवाम में कि कोई ख़ास शायद फ़ायदा ना हो या इतना बजट रिलीफ ना हो। एक तो बेसिक रीज़न ये होती है, और इस दफ़ा भी शायद यही रीज़न होगी क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी तवील जंग चल पड़ी है, जो आई थिंक बड़ी कोशिशें पाकिस्तान ने की, लेकिन स्टिल कुछ फर्दर लेंगरिंग इफेक्ट इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक तो बेसिक परसेप्शन ये है। अब सेकंड परसेप्शन ये होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि बजट जो है उसको बेसिकली एक एंगल से नहीं देखा जाता। लोगों को हर दफ़ा इस एक एंगल देखा जाता है कि जी तनख्वाहदार तबका, उसको कितना रिलीफ मिलेगा, या सैलरीज पे टैक्स कितने कम होंगे, या मोटी चीज़ें देखते हैं जी गाड़ियों पे कितना टैक्स बढ़ा या कम हुआ, या ज़्यादातर देखा जाए सोलर प्लेटेज, इस तरह की चंद चंद परसीव्ड वैल्यूज़ के ऊपर अपनी एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शायद इस किस्म का एक रुझान पाया जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया IMF डिक्टेशन, पिछले जब से पाकिस्तान बना 24वां IMF प्रोग्राम चल रहा है, और 47% जो है हमने इसको ये डेट साइकिलिंग में जाएगा, लोन उतारने में। अगर
ایک سوڈو امپریشن کریٹ کر دیا جائے کہ جی ہم ڈیٹ سائیکلنگ کو 40 پہ لے آتے ہیں 47% آف دا بجٹ یا 30 پہ لے آتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے لیویز آف پیٹرول ریڈکشن میں لے جاتے ہیں یا سبسڈیز دے دیتے ہیں کسی مد میں یا کسی اور میں, تو ٹیمپرری تو بڑا اچھا فیل آئے گا, لیکن ان دا لانگ رن وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے ایک ایسے ایک سائیکل سے باہر نکلنا ہے جو ایک لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی, اکنامک سسٹینیبلٹی یا ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو فوکس کرے. آپ نے دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی پی کے اندر بھی کتنی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی, اتنا بڑا 3.4 ٹریلین بجٹ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ہوا کرتا تھا اب 11 کے قریب آ چکا ہے. اس میں بھی حکومت نے ان سیکٹرز کو جن کی ایفیشینسی یا امپیکٹ اچھا ہے, اسپیشلی 65% صرف کمیونیکیشن, نیٹ ورک, روڈ انفراسٹرکچر, یا ان چیزوں پہ فوکس کیا گیا. تو یہ سرٹن فیکٹرز ہیں جو آپ لے کے چلتے ہیں. اب سیکنڈلی دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز یا اس کی کمپلائنس یا فسکل ڈسپلن ایک خاص لیول آتا ہے ملک کا کہ وہ مجبوری بن جاتا ہے. اب اگر لیٹ سے کہ ہم لیویز کی ریڈکشن کر دیتے ہیں یا ٹیکس ریلیف جو ہے وہ ایک سوڈو انفلیشن کے طریقے میں لے آتے ہیں, یا اپنی ٹیکسیشن ریفارمز یا ٹیکس بیس کو براڈ نہیں کرتے, یا کچھ ایسے سخت اقدامات نہیں کرتے جس کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کہتے ہیں, کراس دا بورڈ نہ دیں, سرٹن چیزیں کریں, تو پھر ملک اس دلدل میں ہی پھنسا رہتا. تو یہ بینکنگ سیکٹر نیچرلی ان کے اپنے مفاد تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ جی کنٹری ڈیفالٹ نہ کرے اور ان کے ٹیکس یا ان کے ریونیوز یا ان کی جو بھی قسطیں وہ ٹائم پہ ہوں. اب یہ ساری ایک بڑی ڈیفیکلٹ ایکویژن ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ کرنٹ اسٹریٹجی یا آئی ایم ایف یا حکومت کی پلاننگ وہ اس وقت ایک کنٹری کو ایک سٹیبل اکانومی کی طرف لے جانے کے لیے ہے, جس میں ٹیمپرری یا وقتی ضرور مشکلات ہیں, لیکن 5 سے 6 ماہ, سال, پیچھے والے 2-3 سال دیکھ لیں, وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے تھے. اب کم از کم ایک بڑی توسط کے ساتھ, بڑی یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کنٹری از ناٹ ڈیفالٹنگ, اکنامک ٹریجیکٹری اوپر گئی ہے اور پلیٹو پہ آ چکے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. عثمانی صاحب سر, آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایف پی آر کا جو ہدف 15,000 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے, کیا ایف پی آر اپنا ہدف جو ہے اس کو حاصل کر پائے گا؟ اچھا, جو پہلے آپ نے سٹارٹ انٹرو میں کہا کہ عوام کا بجٹ پہ اتنا زیادہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, بالکل, تو ایک بہت زیادہ لوگ ایمبیشیس ہوتے تھے, ٹیلی ویژن سکرینز پہ بیٹھے ہوتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب بجٹ آتا تھا نا, کچھ چیزوں پہ ریلیف ملتا تھا, کچھ چیزیں مہنگی ہوتی تھی. مہنگی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہماری پہنچ سے دور ہو جاتی تھی, تھوڑی تھوڑی مہنگی ہوتی تھی, اور اس کے بعد ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اگلے سال کے اینڈ تک اب یہ پرائزز ایسے ہی رہیں گی, وہ پیٹرول ہو, بجلی ہو, گیس ہو, ضروریات کو مد نظر بجٹ بنایا جاتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ اب جو پرائزز انکریز ڈکریز یا جو بھی آ رہا ہے, اور اس کی اسپیشلی جو پیٹرول کی پرائزز انکریز کی گئی, اس پہ کون سا بجٹ آیا یا منی بجٹ آیا یا کون سا اسمبلی سے اپرووڈ ہوا ہے, وہ آپ رات کے وقت ایک اسپیچ آتی ہے, صبح سب کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اب عوام اس سسٹم سے کافی حد تک فیڈ اپ ہو چکے ہیں. یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے باہر نکل چکا ہے, یہ 4 سال پرانی بات ہے. جب یہ گورنمنٹ, یہ والی جو گورنمنٹ ہے, جب یہ انٹرم گورنمنٹ میں آئی تھی خان صاحب کے جانے کے بعد, اس وقت یہ ٹیلی ویژن پہ ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کو ڈیفالٹ سے باہر آنا چاہیے. وہ ڈیفالٹ سے باہر آ چکا ہے. اب ہماری پرابلم یہ ہے, اس جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ میکرو لیول پہ اس میں بہتری آئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. ایگریکلچر سیکٹرز میں 2.89 جو ہے اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے. انڈسٹری میں 3.51 اس نے گروتھ دی ہے, اور سروسز سیکٹر سب سے زیادہ 4.09% اس نے گروتھ دی ہے. یہ میکرو لیول پہ ہے. اگر ہم اس کو اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اچھا یہ سارا لارج اسکیل کی بات کر رہا ہوں, لارج اسکیل کی, اسمال اور میڈیم پہ اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. اگر جی ڈی پی گروتھ میں ایس ایم ایز کی بات کی جائے تو وہ 80% کنٹریبیوشن جو ہے جی ڈی پی گروتھ میں وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم لارج اسکیل والوں کو سسٹین کر لیں گے, گروتھ پہ لے آئیں گے, اس کا ٹریگر ڈاؤن افیکٹ نیچے آئے گا.
میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ اپنی ایس ایم ایز کو سٹرونگ نہیں کریں گے, ملک کی ریڑھ کی ہڈی نہیں بنائیں گے, بنگلہ دیش ماڈل سامنے نہیں رکھیں گے, انڈین ماڈل سامنے نہیں رکھیں گے, ہم یہ ریوائول کی طرف نہیں جائیں گے. ہم بہت سارے سال ہمارے یہیں ضائع ہوتے چلے جائیں گے. اس بجٹ میں جو گورنمنٹ نے خوشنما چیزیں دکھائی ہیں, اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں اس کو ہم ونڈو ڈریسنگ کہتے ہیں. ونڈو ڈریسنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ایسٹس کو آرٹیفیشلی یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم نے اسٹرانگ شو کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اگینسٹ اپنے لون لے سکیں. ابھی ایک ڈسکشن کا یہ بھی حصہ تھا کہ کیا یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے. بھائی آپ آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ بنا کیسے سکتے ہو؟ آئی ایم ایف نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کم از کم آپ کا سرپلس ہونا چاہیے, اور کرنٹ اکاؤنٹ انہوں نے سرپلس کتنا دکھایا ہے؟ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سرپلس ہوگا, اور انہوں نے سرپلس کر کے دکھایا ہے $72 ملین کا. اب جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر کے دکھایا ہے, ان کو کس نے ٹارگٹ دیا؟ آئی ایم ایف نے. جی ڈی پی پازیٹیو دکھانی ہے, اتنے پرسنٹ اچیو کرنا ہے, کس نے ٹارگٹ دیا؟ آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے. میں آئی ایم ایف کے خلاف اس لیے نہیں ہوں, ہم نے ان کے پیسے لیے ہوئے ہیں, آپ ان کے پیسے واپس کر دیجئے اور آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اب آخری بات ہے جو پیسے واپس کرنے کی ہے. زیادہ ڈسکشن یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسے لیں گے, پھر اس سے یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. سر ایک بات بڑی کامن سی ہے, مئی کے مہینے میں جو فارن ریمیٹنس آئی ہیں وہ ریکارڈ آئی ہیں, وہ کتنی آئی ہیں؟ $4.25 بلین کی. یعنی یہ میں انبلیویبل ہے. اگر اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو یہ 48 کے قریب بنتی ہیں بلین ڈالر. ہمارا ٹارگٹ ہے, ہمارے گورنمنٹ کا کہنا ہے جی $41 بلین ہمارا اس سال ہم اچیو کر لیں گے. سر ذرا پیچھے جائیے 2020 میں, اس وقت کتنی تھی؟ $26 بلین. آج کتنی ہے؟ $40 بلین. آپ کی ایکسپورٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ $30 بلین. 30 + 40 $70 بلین کے بعد اگر آپ غریب ہیں تو کہیں نہ کہیں تو پھر ایشو ہے نا سر. ڈاکٹر حسن صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے, جو حکومت جو اعداد و شمار پیش کرتی ہے وہ عوام کو سمجھ نہیں آتے. ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا اعداد و شمار کے اندر حکومت ثابت کر رہا ہے. اعظم صاحب آپ اتنا اس پہ ذہن لگائیں, واقعی ذہن گھوم جاتا ہے, ذہن گھوم جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اعداد و شمار قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ویری کمپیٹنٹ اکانومسٹ. ایک دو چیزیں جو ہیں ذرا ان کو کلیئر کر لیں. جی جی. پروجیکٹ اور پالیسی میں کیا ڈفرنس ہے, اور آپ کی پالیسی اور فنڈ ایلوکیشن میں کیا ڈفرنس ہے. بجٹ ہے آپ کا فنڈ ایلوکیشن, بجٹ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, بجٹ پالیسی ہے نہیں. یہ بات ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. پالیسی آپ نے دی تھی ہمیں دسمبر 2024 میں, جب آپ نے اپنے 5 سالہ منصوبہ دیا تھا کہ ہم اکانومی کو ایسے ڈیزائن کریں گے, ان سیکٹرز کو پروموٹ کریں گے, یہ اچیو کر کے دکھائیں گے 5 سال میں. اور بجٹ جو فنڈ ایلوکیشن ہے, بجٹ از اے فنڈ ایلوکیشن. مجھے تو یہ پرفارمنس کی سمجھ نہیں آتی کہ وزیر خزانہ آ رہے ہیں, وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, 5 وزیر کھڑے ہوئے ہیں, سائن کر دیے, تاریخی موقع. اب بھائی یہ ڈاکیومنٹ آپ بھجوائیں اسمبلی میں کہ یہ فنڈ ایلوکیشن ڈاکیومنٹ ہے, اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں, ووٹنگ کر دیں. ایک سلسلہ چل رہا ہے جی, صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. چلے اٹس گڈ فار میڈیا کہ یہاں پہ وی ہیو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, بٹ واٹ از دیئر ٹو ٹاک اباؤٹ ان اٹ. ٹاک اباؤٹ ہمیں کرنا ہے کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم ساری ڈسکشن کا بنیادی ڈائریکشن یہ ہے کہ وائی دی اکانومی از ناٹ ورکنگ. میں کیا 2.3% کی ایگریکلچرل گروتھ کو سیلیبریٹ کروں جہاں پہ 60% ہمارے لوگ امپلائڈ ہیں, ورک فورس امپلائڈ ہے, 2.3% کو سیلیبریٹ کروں, اور جب اس کو میں بیلنس کروں گا آپ کی پاپولیشن گروتھ سے تو وہاں پہ یہ مائنس میں چلا جائے گا فگر. واٹ از دیئر ٹو سیلیبریٹ ان اٹ. دیکھیے ہمیں یہ بتائیں کہ 5 سالہ منصوبہ آپ نے دیکھا ہے, میں آپ کو اس کے 4 پوائنٹس پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. انہانسنگ ایکسپورٹس, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, سسٹینیبل انوائرمنٹ, انرجی سولوشنز, سوشل ایکویٹی. چلے 5واں تو آپ اور کسی کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, سوشل ایکویٹی. ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں پاکستان کی. ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی مجھے سمجھائیے. اس بجلی کی پرائس پہ, اس انرجی کاسٹ پہ, اور
آپ نے انفلیشن رکھنی ہے نیچے تاکہ آپ یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آئی ایم ایف کو دکھا سکیں. جب آپ انفلیشن اوپر لے کے جائیں گے تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے آپ کا فارغ ہو جائے گا. جب آپ امپورٹ اوپن کریں گے تو انڈسٹری چلے گی. تو انڈسٹری کو نہ چلنے دینا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے. جس دن آپ نے انڈسٹری کا پہیہ چلایا اس دن یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فارغ ہو جائے گا. یو انڈرسٹینڈ؟ بالکل. تو آپ ایکچولی یو آر ناٹ سرونگ دی اکانومی, یو آر سرونگ یور پولیٹیکل پوزیشن, کہ ہم عوام کو دکھائیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $72 ملین کا سرپلس چل رہا ہے. ویل ڈن. جس دن آپ انڈسٹری چلانے کی بات کریں گے, آپ انڈسٹریل گروتھ کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ خود نہیں ہونے دے رہے, بائی ڈیزائن نہیں ہونے دے رہے. یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا سب کچھ, اٹ از ہیپننگ بائی ڈیزائن. یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا کہ آپ کی سروس سیکٹر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور باقی جو ہے جہاں پہ آپ کی میجر ورک فورس امپلائڈ ہے, جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کہ جی آپ کے ہاں غربت سے نیچے لکیر سے کتنے پرسنٹ لوگ چلے گئے, 29% ایبجیکٹ پاورٹی پہ ہیں, 50% کے قریب جو ہے اب آپ کے ایبسولوٹ پاورٹی پہ. یہ آپ کی سچویشن ہے. ان لوگوں نے امپلائی ہونا ان دو سیکٹرز میں, انڈسٹری میں اور ایگریکلچر میں, اس کو آپ اٹھنے نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ نے اپنا کاغذ سیدھا رکھ کے آئی ایم ایف کو دکھانا ہے. دیٹ از دا پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ. یہ سر دیکھیے ایک لائن ڈرا کر لیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور پالیسی میکنگ میں. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے, اٹس ناٹ پالیسی میکنگ. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ داد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہے وہ آپ نے سادہ الفاظ میں اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر آئمہ, آپ نے بھی بجٹ دیکھا ہوگا. پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ ہوا کرتی تھیں, لیکن اس وقت تو کوئی ایسی امید نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر ایک مایوسی ہے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ انفلیشن کم کی جائے گی آنے والے سال میں اور جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ گروتھ ہماری بڑھے گی, لیکن دوسری جانب جو لیوی ہے وہ 1700 ارب پہ مقرر کی گئی ہے. اگر 1700 ارب کا مطلب ہے کہ پیٹرول پھر پورا سال مہنگا رہے گا, لیوی کی مد میں پیٹرول کے انہوں نے سستا نہیں کرنا, تو اس صورت میں انفلیشن کیسے کم ہو سکتی ہے؟ دوسرا ایک اہم پوائنٹ اور اس حکومت کے جو دستاویزات ہیں ان کے اندر گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی پی پی سے نیگوسیشن کے بعد 3.7 ٹریلین انہوں نے سیو کیا ہے ارب, 3.7 ٹریلین ارب. اگر 3.7 ٹریلین ارب روپیہ انہوں نے سیو کیا ہے تو اس کا فائدہ عوام تک کیوں نہیں پہنچا؟ Thank you for having me on the show. پہلی بات تو آئی تھنک میرے فیلو جو اسپیکرس ہیں انہوں نے کافی کلیئر کر دیا کہ بجٹ کے لیے کوئی بھی کیوں کسی کی پازیٹیو تھاٹس ہیں ہی نہیں بجٹ کے ساتھ, نہ ہی کوئی ایکسائٹمنٹ ہے اور نہ کوئی ہوپ فلنس ہے, بیکاز اٹس اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف میوٹنی ہے, تو اس لیے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو اور باقی جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ گورنمنٹ نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا, پہلی تو بات تو یہ وہ میرے علم میں نہیں ہے. جو چیزیں جو گورنمنٹ نے پیسہ اکٹھا کیا جو میرے علم میں ہے, جس طرح کہ پی آئی اے بکی, یہ تو آپ بہت سارے ارب اور ٹریلینس کی بات کر رہے ہیں. پی آئی اے کے بکنے کے ہی پیسے ہمارے خزانے میں جمع نہیں ہوئے, تو باقی آپ اسی چیز کی کیا بات کر رہے ہیں. تھرڈ پوائنٹ میں کروں گی ایز این اکانومسٹ, جن چیزوں میں دیکھتی ہوں, دیکھیں جنہوں نے ٹیکسیشن سلیبس جو سیلری کے چینج کیے ہیں نا, تو لوور انکم کے لیے وہی سلیب رہا ہے. جو مڈل انکم کے لیے انہوں نے کیا ہے وہ تھوڑا بہت بہتر ہوا ہے, لیکن اتنے ٹرک سے کیا ہے جو ہائی انکم ہے ان کے لیے انہوں نے تھریشولڈ اتنا ہائی کر دیا. اور پروگریسو ٹیکسیشن, یہ اس طرح کے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ تر کیونکہ ملک میں فری تعلیم نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کی انکم بڑھے تو جب ہائی انکم میں جاتے ہیں تو جلدی ٹیکس ریٹس انکریز ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی 5 lakhs روپے کما رہا ہے, 5 روپے بھی کما رہا ہے, تو اس کو for every 1 rupee that they earn they must deposit 1 in tax. انہوں نے جو ہائر انکم کی سلیبس ہیں ان کو اتنی سلو پروگریسیوٹی پہ کیا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے تھریشولڈز دے دیے تو آپ کا تب بڑھے گا. سپر ٹیکس کو بھی انہوں نے کم کیا, which is really wrong for the government, for the country and for the people. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں اس بجٹ کے اندر, جو انہوں نے کہا نا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریزروز ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ریزروز آپ کی کنٹری کے وہ آرگینک ریزروز اور ریئر ریزروز ہوتے ہیں جو آپ ایکسپورٹس کر کے جمع کرتے اکٹھے کرتے ہیں. دس از بیگر اکانومی جس میں لوگ باہر سے ریمیٹنس صرف اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پیچھے رہنے والے, میں اسی طرح ایک بہت شو پہ بیٹھی تھی اور بہت
मुअज़्ज़िम शख्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी आवाम को बाहर काम करने भेजते हैं तो हमारा हक नहीं बनता कि वो वापस पैसे पाकिस्तान भेजें। और उन्होंने बहुत एक चैनल पे कहा, और ये एक बेगर इकोनॉमी है कि आपके लोग बाहर जा रहे हैं और वो आपको सस्टेनेंस के लिए पैसे वापस भेज रहे हो, उसको आप खजाने में जमा करके ये कहने कि हमारी जो है फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हो गए। कौन से रिजर्व्स एक्सपोर्ट्स की वजह से हुए, कौन से कुरियर रिजर्व्स हुए, कौन सी एफडीआई है, कौन सी कंपनियां हैं, बल्कि बड़ी बड़ी 2 कंपनी सबको पता है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और कितनी हमारे डोमेस्टिक कॉटन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो हमारी वीकना और जॉर्डन जैसे कंपनी में वो कंपनीज हमारी पुरानी पाकिस्तान की रिलोकेट हो चुकी हैं। थर्डली, जिस तरह डॉक्टर हसन जफर ने कहा कि हमने अपने एग्रीकल्चर को लो रखा हुआ है ताकि हमारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट ना हो और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब ना हो। फोर्थ, हमारे 8,500 या 8,700 रुपीज कमाने वाले को कह दिए कि ही इज नॉट पोर। आप मुझे बताएं, एक डोमेस्टिक मुलाजिम भी है तो उसकी 30,000 40,000 तनख्वाह है, उसमें क्या होता है? 8,000 कमाने वाला, आप अपने प्राइम मिनिस्टर उनकी बेटी उनसे पूछे कि उनका एक लिबास भी 8,000 में आता है। 8,000 में व्हाट कैन यू इवन डू? कौन सा सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स लोग बाहर खा रहे हैं, ये सिर्फ वो कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के थ्रू, ये सारी चीजों के थ्रू पैसा बनाया हुआ है। आप अपने मुल्क के एजुकेशन, कोई बजट में मुझे तो कोई हाईलाइट एजुकेशन की नहीं नजर आई। मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा ट्रांसमिशन, लेकिन मुझे एजुकेशन, कौन सी फ्री एजुकेशन है, कौन से गांव में स्कूल बनेंगे, कौन सा कंपेटिटिव एग्जाम है, क्या है, वो नहीं नजर आई। दुनिया भर में हम टॉप 5 कंट्रीज में जिसमें कोई लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है। मुझे कोई प्रोडक्टिविटी, कोई वोकेशनल स्कूल्स, कोई स्किल डेवलपमेंट कुछ भी नजर नहीं। उसका मैं आपको बताता हूँ, स्कूल जो हमारे पास जो देहातों के अंदर प्राइमरी स्कूल होते थे वो हमने सारे जो है ना उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया है, मुख्तलिफ NGOs को दे दिए हैं, और तमाम तर बजट जो एलोकेशन नज़र आई है वो हमें नज़र आई है सिर्फ दानिश स्कूलों के लिए, जो कि एक एक ज़िले के अंदर शायद एक एक स्कूल है। एग्जैक्टली, तो ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आप ये सुने, आप ये बताएं कि कौन सा हमने दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं लेकिन उनके पास मौका है तो वो डेटा सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं, वो इस तरह की, जो कि ऐसा मुझे कुछ अपने बजट में नजर नहीं आया ना। 2.3-2.5% एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो ये वो हमारी दुनिया की हमारी 3rd या 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको ही हम केटर नहीं कर सकते इस एग्रीकल्चरल ग्रोथ के साथ। तो हमारे पास तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं है। हमारा प्याज, टमाटर, चावल इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट होने के बजाय, तो हम इसको एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे कहें? हमारे पानी लेवल्स में हमने कोई क्लाइमेट की एज सच बात नहीं की कि हम अपनी सैलिनिटी, वाटर लेवल्स को किस तरह करेंगे। कोई हमने नया कोई ऐसी तरह का कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात ये कि जो इन्होंने कहा है कि आईटी सेक्टर का जो है 1.5% पे टैक्सेशन रहेगा, विच इज गुड इनफ, ठीक है, वो ठीक है, आईटी में हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये बिजली, कोई हब्स, उसका कोई ऐलान नहीं हुआ। कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐलान नहीं हुआ। प्लस जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो कि हमारे पास बहुत एंटरप्रेन्योरल लोग हैं और बहुत इंटरनेशनल डिमांड है हमारे स्मॉल और मीडियम लेवल की चीज़ों के, उसके लिए कोई फ़रोग नहीं हमें नज़र आया, उसकी तरफ कोई बजट एलोकेशन नज़र नहीं आई। तो आई डोंट नो कि किस तरह इतने ज़बरदस्त तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस किया गया है, इतना अच्छे नंबर्स दिखाए गए हैं कि आम आदमी शायद ना समझ सके। और थर्ड बात जो आपने पूछी थी पेट्रोल प्राइसेस, वो मुझे ये बताएं पिछले साल 2 साल में कब कम हुई है जो इस बजट में आपने कम देखनी थी? बिल्कुल ठीक है। Even to expect this, I think is very unrealistic कि आप एक्सपेक्ट करें। ठीक हो गया। सबसे बड़ी चीज अब ये होगी कि इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिए। फॉर व्हाट रीजन? डिफेंस बजट आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इस पर भी बात करते हैं हम कि डिफेंस बजट की कितनी ज़रूरत है और उस तालीम और सेहत के लिए कितने बजट की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बजट पे। डॉक्टर जासिम साहब, पाकिस्तान पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल तकरीबन 137 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हैं, जिसमें IMF का तकरीबन कोई 8 से 10 अरब डॉलर का हमारे ऊपर कर्जा है। और इस बजट के अंदर जो 18,771 अरब रुपए का बजट जो इस वक्त तजवीज़ किया गया है, उसमें से 8,054 अरब रुपए सिर्फ सूद और उन कर्ज़ों की अदायगी में जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल हम देखें तो हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक, मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ बैंकों के कर्जे हैं, लेकिन हम टोटल शराइत IMF की क्यों मानते हैं? क्या IMF की शराइत माने बगैर हम अपनी कौम के जो मुफादात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बजट नहीं बना सकते? बॉयल, आपने जो कर्ज़ों की बात की, डेफिनेटली वॉल्यूम इतना है कि वो इसके आगे पीछे फिगर हैं। और कंडीशनैलिटी की बात आती है कि किसकी कंडीशन माने, किसकी ना माने। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क जो एग्जिस्ट करता है, वो जितने भी MDBs हम जिन्हें कहें,
मोर और लेस एक ही फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, एक सर्टन मार्कअप तय किया जाता है, कुछ फिस्कल डिसिप्लिन की बातें की जाती हैं और कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं। तो इनके साथ साथ फिर देन ये देखा जाता है कि जी किस सेक्टर की ग्रोथ कंप्लाइंस करनी है, क्या आईएमएफ की जो तजावीज़ आती हैं या जो वो फिस्कल डिसिप्लिन देखते हैं वो किस हद तक कंप्लाइंट है वर्सेस कंपेयर टू जो बाकी बैंक्स हैं। अब बाकी बैंक्स नॉर्मली आपकी सिस्टम ड्रिवन ज़्यादा रिफॉर्म्स को टारगेट नहीं करते एक्सेप्ट वर्ल्ड बैंक नॉर्मली ज़रूर करता है, और बाकी जो अदर बैंक्स हैं लाइक एडीबी ले लें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ले लें या आईएसटीबी ले लें, वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर लोन्स या डेवलपमेंट लोन्स भी होंगे, अगर हार्डर लोन्स भी होंगे तो वो अपने सिंपल एक गवर्नमेंट लेवल की सवरन गारंटी के अगेंस्ट एक मार्कअप तय हो जाता है और उसके अगेंस्ट वो होता है। फिर इसी तरह जो कंट्रीज़ हैं, लेट्स से यूएई का लोन है या कतर का किसी गवर्नमेंट का लोन है या जो सऊदी लोन है, वो भी नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में इसलिए कहूँगा कि वो रोल ओवर की पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं और उनकी एक खास मार्कअप होती है, कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं उनके तहत वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेजर गवर्निंग रोल आईएमएफ का होता है। अब उस गवर्निंग रोल के अंदर रहते हुए ये कहना कि हम ऐसा इकदाम आईएमएफ से हट के नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत गवर्नमेंट ने एक सर्टन सर्विस को डिलीवर करना है, या एक बजट है या कोई एक टैक्सेशन का पैसा है या लोन का पैसा है, उसको लगाने का एक ऐसा फ्रेमवर्क डिफाइन करना जो बैंकों के साथ मिल के बनाया जाता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज नेचुरली जो बोर्ड मिशंस आते हैं, जो रिव्यू मिशंस आते हैं, फिर वो आपकी इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट सर्टन लिमिटेशंस लगा देते हैं और फिर हमने नेचुरली एक पूरी एक आलमी दुनिया के हिसाब से चल रहा है, जो किसी की गलतियाँ किस दौर में हुई, किसकी हुई, हम इस चीज़ में तो नहीं जाना चाह रहे, और इट्स नॉट एक बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है कि अब किसकी गलती है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या करंट रिफॉर्म्स या क्या हमें कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाने हैं रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो क्या होने चाहिए, क्वेश्चन ये उठता है। और वो मैं जितने भी हमारे कोलीग इस वक्त उनसे एग्री करता हूँ। देखिए, जब तक आपकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करता, जो सर्विसेज सेक्टर तो हर जगह पे ही नॉर्मली 57-58% है, कुछ मुल्कों में इससे भी ज़्यादा है। अगर हम इवन बाकी कंट्रीज के साथ भी देखें जिनकी जीडीपी कई ट्रिलियंस में ऊपर है, इवन देन सर्विस सेक्टर हर जगह पे है और एक सर्विस सेक्टर की अपनी कंट्रीब्यूशन सस्टेन करती हैं। लेकिन इस सारे जगहों पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और पोटेंशियल फॉर गेन किसका ज़्यादा है, यहाँ ये मैटर। अब पोटेंशियल फॉर गेन, जब एक मुल्क ऑलरेडी एक ज़रूरी इकॉनमी है, 75% 70% के करीब इट्स एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक होता है, तो ये वो सेक्टर है जिसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑप्शन ज़्यादा। अब ये कहा जाए क्या उसको फोकस किया जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि यस, एग्रीकल्चर सेक्टर वैल्यू एडिशन, देन उसके ऊपर एक्सपोर्ट पोटेंशियल अपनी ज़रूरियात को नीड करने के बाद ये 5E फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम उड़ान पाकिस्तान भी कह सकते हैं, और जो हमने एक अगले कोई 15-20 सालों का 2047 का एक ट्रेजेक्ट्री डिफाइन की है, जिसके तहत ये 13वां 5 ईयर प्रोग्राम बना है, जिसको 5 साल हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके अंदर वेरियस सेक्टर्स होते हैं, फिर उस सेक्टर की अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, पॉलिसीज डिफाइन की जाती हैं, फिर उस सेक्टर उनकी इम्प्लीमेंटेशन चलती है। तो उसमें ये डेफिनेटली टारगेट प्रायोरिटीज हैं। अब इनके साथ साथ देखिए, सिर्फ एक स्किल सेट नहीं मैटर करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है तो रेलेवेंट स्किल सेट भी चाहिए होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, फिर देन उसके साथ साथ ऐसे टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी करने होंगे, कोई बैंकिंग रिफॉर्म्स भी करने होंगे कि आसान शराइत पे लोन भी मिले, फिर इसी तरह कुछ पॉलिसी एनवायरनमेंट भी ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर भी आए, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करे,
حکومت کو تو بیسیکلی انویسٹمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے. ساری دنیا میں حکومت گورننس کرتی ہے, کوئی ریگولیٹری فریم ورکس کو اور کمپلائنس پہ کام کرتی ہے. انویسٹمنٹ کرنا یا اس طرح کی چیزیں تو بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک کنٹینیوٹی ہے, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور نیچرلی ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے بہت سارے بڑے سینئر لوگ, بڑے ایک جوائنٹ کنسلٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے. بڑی دنیا کے مانے جانے سیکٹر کے لوگ آتے ہیں جو اس بجٹ میں اپنی کنٹریبیوشنز دیتے ہیں. کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہوتی ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوتی ہے, تب مل کے کنسنسس بنتا ہے. اب اس کنسنسس میں آئیڈیالٹی نہیں ہے, یہ تو میں ایگری کروں گا. بالکل اور ٹھیک ہے. آئیڈیالٹی یا پریکٹیکلٹی دونوں کے اندر ایک بیلنس رکھ کے آگے چلنا ہے نا. سبحانی تو صاحب, یہ اسی لیے ڈیفیکلٹ ہے. جی بالکل. سبحانی صاحب, آپ نے گروتھ کی بات کی تھی, ایگریکلچر گروتھ اور انڈسٹری گروتھ 2%, 2.5%, 3%. اچھا, ایک جانب تو اعداد و شمار جو حکومت کے نظر آتے ہیں ان کے اندر ایک گروتھ وہ نظر آتی ہے, جس طرح ڈاکٹر حسن صاحب نے کہا تھا کہ اوور آل میسو لیول پہ دیکھیں تو اس گروتھ کا کیا فائدہ. دوسرا, جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں, آپ ایگریکلچر سیکٹر میں جائیں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت مہنگا ڈیزل, بہت مہنگی بجلی, بہت مہنگی کھاد, بہت مہنگی ادویات. یہ تمام چیزیں کسان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں, اور فصلوں کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کو مل نہیں رہے. دوسری جانب ہماری انڈسٹری, ہماری مہنگی بجلی کی وجہ سے وہ مسلسل ڈکلائن میں ہے. بجائے گروتھ کے ہمیں انڈسٹری دن بدن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایپٹما کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو ہر پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ ہماری 2 اور 4 اور انڈسٹریز ہماری بند ہو گئی ہیں. اب یہ جس طرح یہ ہمارا ڈکلائن آ رہا ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری, جس پہ ہمارا انحصار ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ صرف اعداد و شمار میں گورنمنٹ کے کاغذوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے, یا پریکٹیکلی بھی کوئی ایسی اس قسم کی آپشن ہے؟ اچھا, وہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو بجٹ کیا ہوتا ہے, بجٹ دا پلاننگ ان ٹرمز آف منی از کالڈ بجٹ. سمپل بجٹ سے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ پیسے ہو گئے ہیں, پلاننگ ان ٹرمز آف منی. اب پلاننگ جو آپ پیسے کسی چیز کے لیے رکھتے ہیں نا, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشنز کیا ہیں. گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. اب مائنڈ سیٹ دیکھ لیجئے, ہم اپنے ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرتے ہوں گے؟ 0.89 to 0.91%. پورے پاکستان میں ایجوکیشن میں وفاق اور صوبے ملا کے 1700 کچھ ارب روپے ہیں جو پچھلے سال مختص کیے گئے تھے, یعنی تمام صوبوں کے اور تمام 1% سے کم, 1% سے کم. تو یہ آپ کی ایجوکیشن کی پرائورٹی ہے. آپ نے کیا کر دیا ہے کہ وہ جو اسکول تھے پرائمری لیول پہ, وہ این جی اوز کو دے دیے, وہ آپ نے دے دیے. اس کے بعد کالجز وہ دینا شروع کر دیے, اور کالجز کا ہاسپٹل دے دیا. کالجز کا معیار یہ ہو گیا کہ آپ نے 33% پہ ان کو کہا کہ آپ ایڈمیشن کر لو, پھر بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہے, اور اینڈ پہ آپ نے یونیورسٹیز کو کہہ دیا خود کماؤ اور خود کھاؤ, اور فیسیں اتنی بڑھا دیا کہ غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اب ایگریکلچر سیکٹر سے آتے ہیں. ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو پنپنے نہیں دیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ڈرا بیکس تھے, ہم نے اس کو کبھی کریکٹیو میجرز نہیں کیے. لائک سب سے پہلے ہم لینڈ پہ آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ لینڈ ہے پنجاب کے پاس, اس کے بعد ہے سندھ کے پاس, اس کے بعد ہے کے پی کے. بلوچستان کے پاس کلٹیویٹڈ لینڈ نہیں ہے. اب جیسے جیسے وہ تھور اور یہ اور سیلاب آئے ہیں, وہ لینڈ کم ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوئی. اور وہ زیادہ لینڈ ہولڈنگ ان فیوڈل لارڈس کے پاس ہے جن کو کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے کہ کم ہے زیادہ ہے, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے پانی. اب پانی جب آتا ہے تو بہت زیادہ آ جاتا ہے, اور جب پانی نہیں ہوتا تو صوبوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے ٹیوب ویل سے لینا ہے, وہ آپ اس کا بتا چکے ہیں کہ وہ اتنی مہنگی بجلی ہے کہ وہ ٹیوب ویل سے آپ کاسٹ آف پروڈکشن میٹ نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہمسایہ ملک میں انہوں نے زرعی بجلی مفت کر دی گئی ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے, ٹیوب ویل کے لیے بجلی مفت ہے. انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ اس پہ سارے ٹیوب ویل جو ہے سولر پہ کر دیں گے. وہ نہیں کر پائے, یہ ان کو سبسڈی دیں گے, سبسڈی نہیں دے پائے. تھرڈ نمبر پہ آ گیا ان کا بیج. ان کا اپنا بیج کون سا ہے؟ ایک گندم کا بیج ہے, اور دوسرا ان کا وہ چاول کا بیج ہے. اب ٹینڈے, مٹر, یہ دھنیا سب چائنا سے, انڈیا سے امپورٹ ہو رہا ہے. ایون جو آلو ہے ہالینڈ کا بیج ہوتا ہے. تو جب آپ یہ سارا امپورٹ پہ ڈالرز میں خریدیں گے, اور ڈالر آپ کا 286 پہ ہوگا, تو کیسے پورا کر سکیں گے؟ اس کے بعد آ گیا فرٹیلائزر. وہ فرٹیلائزر کا بحران ہے.
جو بوری ہمسایہ ملک میں 1300-1400 روپے کی ہے وہ ہمارے ہاں بوری 12,000 روپے کی ہے, کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور آخری آ گیا پیسٹیسائڈ, سیم دا کیس ود دا پیسٹیسائڈ. تو کسان بیچارہ کرے یا نہ کرے, جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, ایڈریس کر کے پرابلم سولو نہیں کریں گے, کسان کو کمفرٹیبل نہیں کریں گے, ٹیکس لیجئے ان سے لیکن سہولتیں تو دیجئے. اس وقت تک یہ ایگریکلچر گروتھ یہ 2.89 از نتھنگ. اس وقت تک ایگریکلچر سیکٹر فلورش نہیں ہوگا, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں بنا سکے گا. آپ نے دیکھا کہ اس سال تو وہ کوئی پروڈکٹ لے لیجئے, اس سال کسان جو ہے نا وہ بدحال نظر آیا, چاہے وہ آلو کی فصل تھی, چاہے آلو, پیاز, ٹماٹر, گندم کی تمام فصل. اس کی وجہ آم آ جائیے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے جو بائی روڈ ایکسپورٹس تھیں وہ وایا افغانستان تھیں, اور وہ افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہماری سبزیاں, ہمارا فروٹ اس سائڈ پہ نہیں گیا سینٹرل ایشیا تک, جس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ بدحال ہے. ڈاکٹر حسن صاحب, یہ ڈیفالٹ کی بات ہوتی ہے بار بار کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا اس حکومت نے. میں چاہوں گا کہ آج آپ اس پہ تھوڑا تفصیل سے بتائیے کہ کیسا ڈیفالٹ تھا کہ اس وقت ہماری گروتھ بھی اچھی تھی, ہماری ایکسپورٹس بھی بہت تھیں, اور پاکستان اس وقت ڈیفالٹ بھی ہو رہا تھا, اور آج جب کہ حکومت کہتی ہے کہ ہماری اکانومی بہت اچھے ٹریک پہ جا رہی ہے اور عوام پوری ڈیفالٹ نظر آ رہی ہے, اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ اعظم صاحب, ڈیفالٹ تو آج بھی ہو رہا ہے. ڈیفالٹ کی کنڈیشنز ہیں نا آپ نے میٹ کرنی. ایک جو اس کی میجر کنڈیشن ہے کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس وقت 70% سے اوپر ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیسے اس معاملے کو آگے چلانا؟ یہ 6.1% پہ آپ کی اکانومی تھی 2021-22 میں. اگلے سال وہ مائنس میں چلی گئی جب یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ ہوئی یہاں پہ سیاسی. اس کے بعد سے آپ ریکوری کر رہے ہیں, وہ ریکوری آپ سے ہو نہیں رہی. 5-6 فیکٹرز ہیں, میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. 5-6 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے چیزیں آگے نہیں چلتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی پولیٹیکل کنسٹرینٹ ہو اور آپ وہ فیصلے نہ کر پائیں. پھر یہ کہ آپ کی جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی ہو جائیں جس کی وجہ جو اب یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی جنگ کی وجہ سے آئل کی پرائس فلکچویٹ ہو جائے, آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائے. انفورسین فیکٹرز ہیں. اور ایک ہے کہ پالیسی فیلئر ہو جائے, یعنی آپ کی نیت ٹھیک ہو, پالیسی آپ بنائیں اور پالیسی فیلئر ہو جائے, وہ ہے انکمپیٹنس. اب ایک اس کے اندر بدنیتی کا بھی ایلیمنٹ ڈالیں کہ آپ کی انٹینشنز ہی ٹھیک نہیں تھی. اب یہ ہم آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑتے ہیں کہ ان میں سے کون سے فیکٹرز چل رہے ہیں. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ان کے 5 سالہ پروگرام پہ, کیونکہ وہاں سے سارا قصہ آگے آ رہا ہے. یہ 5 E's اور 10 D's اور 6 C's, یہ جو پروفیسروں والے مسئلے ہیں نا, انہیں پالیسی سے دور رکھے, مہربانی کریں, ایسا نہیں بات, یہ لمس میں پڑھائیں جا کے. یہ 5 E's انہوں نے بتایا جی, سنیں. ایکسپورٹس, ای پاکستان, وہ پاکستان ای میں نہیں آ رہا تھا تو ای فٹ کر کے تو انہوں نے زبردستی ان کا. انرجی, انوائرمنٹ اینڈ ایکویٹی, ویل ڈن پروفیسر صاحب. اب یہ جی 13th 5-year پلان تھا, اس میں لکھا ہوا ہے the challenges to the economy are regaining macroeconomic stability, resolving fiscal retrenchment, long-term sustainability and solvency of the external sector, bridging employment and skill mismatch in the light of ensuing fourth industrial revolution, technologies and poverty alleviation. ان میں سے کون سا کام کیا ہے ایسا نہیں بات صاحب آپ نے آج تک؟ کون سی اچیومنٹ ہوئی ہے ذرا بتائیں کہ ادھر آ کے پاورٹی ایلیویشن. اچھا, ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہو رہی تھی. پالیسی کیا ہے, واٹ از دی ایگریکلچر پالیسی, وہ کہیں لکھا ہوا ہے اس ڈاکیومنٹ میں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, آپ بتائیں. آپ کاٹن کی جگہ پہ گنا اگاتے ہیں, سارے پاکستان کو پتہ ہے, یہ ایک میجر پرابلم ہے ہمارا. آپ نے اس ڈاکیومنٹ میں 5 سالہ پلان میں یہ لکھا جب آپ ایگریکلچر پالیسی بنا رہے تھے کہ ہم سوائل ٹیسٹ کرائیں گے, ایگریکلچر یونیورسٹی کو اتنا فنڈ دیں گے کہ سوائل ٹیسٹ ہو, پھر ڈرپ اریگیشن ہم امپورٹ کریں گے, ول ریڈیوس دی ڈپینڈنسی آن فلڈ. یہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے؟ جب آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے, آپ نے 5 E's اور 3 D's اور 5
टीज के चक्कर में पड़ के आपने ये सारा ये ड्रामा बनाया है. दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, स्टार्क इनकॉम्पिटेंस. मुझसे बैठ के आमने सामने बात कर ले, मैं उन्हें बताता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ चीजें गलत की. ये बजट जो है ये अभी डॉक्टर वसीम ने सही कहा, ये तो आपकी डे टू डे प्रायोरिटीज बता रहा है ना कि इतने पैसे इन्हें दे दें. जंग की सूरत हाल है तो आपको अपनी फौज को पैसा देना पड़ेगा. वी नीड मोर इक्विपमेंट, वी नीड टू मॉडर्नाइज द आर्म फोर्सेस. जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का AI का सारा चक्कर चल रहा है, वी नीड मोर बजट. हमारा हमसाया जो मैं आज जो आपके सामने ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये 1.5-2 साल में इंडिया आपके साथ कोई ना कोई कार्रवाई करेगा. ये आज याद रखिएगा कि जब ये होगा तो ये अनफोर्सीन नहीं होगा. आई कैन फोरसी इट, अदर पीपल कैन फोरसी इट. क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या हम ऐसे बजट्स और ऐसे इकोनॉमिक प्लान्स बना रहे हैं कि हम उसको सस्टेन कर सकें, उस शॉक को? फिर उस दिन ना कहिएगा आके कि ये अनफोर्सीन था, हमें तो नहीं पता था कि ये होने वाला है. ईरान की वॉर हम आज बता रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग अवे. आपके बजट में उसकी रिफ्लेक्शन है कहीं उस शॉक को एब्जॉर्ब करने की. फिर अचानक हो हमें तो पता नहीं था, हम तो बहुत मासूम लोग हैं, हम तो 5E's के चक्कर में पड़े हुए थे. निकले इन बातों में से ये बचगाना बातें. ये जो आप एमफिल के थीसिस करा के वो आपने ये 5 साल प्लान बनाया कि एमफिल का थीसिस लिखा है. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये आप तो जो वो वाले चीज़ें हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इनकी ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसा वे आउट बताएं इस इकोनॉमी को. मैं वे आउट बता रहा हूं आजम चौधरी साहब, संजीदगी से काम करें. हाँ, संजीदगी से काम करें. देखिए वे आउट बता रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से और आपकी IT सर्विसेज से. एक और चीज ट्रेड से बढ़ेगी और आपकी टूरिज्म से बढ़ेगी. आपने ट्रेड, टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं किया, जीरो. तो ये एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ेंगी. ये बैलेंस आपका कभी भी सेट नहीं होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब आप अपनी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे. आपकी यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है, आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है, गुड्स की प्रोडक्शन, वो लोकल ज़रूरत पूरी नहीं करेगी तो आप हर सूरत में एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएंगे, विच वी आर. Exactly. जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करेंगे तो उसके बाद फिर आपको वो तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा. फॉर सम टाइम यू विल हैव टू टेक द इन्फ्लेशन अप. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब. अब लेके जाएंगे. अब ये देखिए, अब अगली बात सुन लेना कि ये कैसे होगा मामला. आपको गवर्नमेंट 70% का साइज कम करना पड़ेगा. वो आप कर नहीं पा रहे हैं इसलिए कि आपकी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं. अगर अयूब खान 9 वजीरों के साथ हुकूमत चला सकते थे तो इन्हें 70 रखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, दुरुस्त बात कर रहे हैं. हुकूमत को सबसे पहले अपना हुजम छोटा करना पड़ेगा, अपने अखराजात कम करने पड़ेगा. डॉक्टर आयमा साहिबा, आपने भी ज़ाहिर है आप बाहर बैठी हैं और आपने वहाँ के बजट भी देखे हैं. पाकिस्तान और वहाँ के बजट का तकाबली जायज़ा लें तो मेरा ख्याल है कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि उनके मसाइल और हमारे मसाइल में बड़ा फ़र्क है. आपने डिफेंस बजट की बात की थी, इसमें कोई शक नहीं कि हमें डिफेंस बजट की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की वजह से पाकिस्तान को बार बार ज़रूरत पड़ती है अपने डिफेंस बजट की तरफ देखने की, उसको बढ़ाने की. अगर इंडिया जहरियत ख़त्म करे तो शायद हम भी थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझती हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जिनको प्रायोरिटी होनी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सके और पाकिस्तान का अपने एक ट्रैक के ऊपर आ जाए? और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, हमारी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ रही. उसके लिए आपकी नज़र में वे आउट क्या है? आपके एक सवाल का मैं पहले एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ. आप ये बात कर रहे थे कि हमें IMF की बातें क्यों सुननी पड़ती हैं, और तो हमारा सिर्फ जो टोटल डेट है उसमें से 10-12 मैक्सिमम 15% IMF का है. सबसे ज़्यादा डेट हमारे बाकी बैंक्स का है, ADB, इस तरह पेरिस ग्रुप. सेकेंडली हम चाइना के डेटर्स हैं. तो हमें IMF की बात क्यों सुननी पड़ती है? हमें IMF की बात इसलिए सुननी पड़ती है क्योंकि IMF फ्री में आपको मनी नहीं देता. ना तो उसने आपको सबको एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप अपनी कंट्री को मुसीबत में फंसाएंगे, हम आएंगे एक्सेट्रा. हमें IMF की हर बात सुननी पड़ती है. पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि IMF ने हमें 2 बातें की जो हम सुन नहीं रहे.
پہلی بات اس نے ہمیں کی کہ ہم اپنی گورنمنٹ کا سائز کم کریں اور جو ہم نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں گورنمنٹ منسٹرز کو ان کو کم کریں. نہ ہم یہ بات سنتے ہیں اور نہ ہی IMF ہمیں اس بات پہ پریس کرتا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بیچ میں پاکستانی عوام کو کس طرح پاگل بنایا جا رہا ہے. باقی IMF اپنی ہر بات ہم سے منوا لیتا ہے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں اس میں جو لینڈ لارڈز کے ایگریکلچر کے اوپر بڑے ذمہ داروں کے اوپر جو ٹیکس لگانے کی IMF بات کرتا ہے وہ تمام ذمہ دار اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. دوسری بات یہی کہ IMF آپ کو بار بار کہہ چکے ہیں اپنی ٹیکس بیس بڑھائیں اور وہ ہم نہیں بڑھاتے. ہم لوگ اپنی لینڈ ریفارم، لینڈ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے، ایگریکلچر آؤٹ پٹ پہ ٹیکسیشن ہے، اس کو ہم نہیں کرتے. تو IMF بھی تو یہ سلیکٹو بائس ہے نا پاکستانی عوام کے ساتھ، کیونکہ IMF بھی نہیں چاہتا کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے لوگ سر اٹھا سکے، انڈیپینڈنٹ ہو سکے. کیونکہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہمارے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ملک چلانا، پالیسی میکنگ نہیں ہے. پالیسی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے، یہاں پہ ہمارے بجٹ بنتے ہیں، ہر چیز اکنامک پالیسی، سولر پاور پالیسی، ہائیڈرو، ساری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور نان گورنمنٹل باڈیز بناتی ہیں. اینڈ دین دے پٹ اٹ ان فرنٹ آف دا پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹ اگریز اور ڈس اگریز ٹو اٹ آن دا بیسس آف ووٹنگ. جس طرح پاکستان میں 4-5 بندے بیٹھے اور انہوں نے ڈسکس کر لیے، اس طرح بجٹس نہیں بنتے. آپ نے پوچھا کہ ایگریکلچرل پالیسی ہماری کیسے بنے گی کہ ہم اتنا میسو اسکیل پہ شوگر کین لگا رہے ہیں، ہمارا زمین ہماری بیرن ہو رہی ہے، واٹر، سیلینٹی، یو نیم اٹ، ہر قسم کا پرابلم ہے. تو ہم اس سے کس طرح کیا اگائیں گے؟ دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کا آم بکتا تھا وہاں انڈیا کا آم بک رہا ہے. اور ان کی کتنی بڑی جو ہے مینگو پروڈکشن ہے جو یہ امبانیز کی، اور جس جگہ پہ پاکستان کا آم تھا اور پاکستان کو ریمیٹنسز ملتے تھے وہ تو اب انڈیا کو ملیں گے، بیکاز دے ہیو ورکڈ آن دیم سیلوز. بہت اچھی طرح انہوں نے اپنے آپ پہ کام کیا، ہم نہیں کر سکے. اور اس لیے ہم جو ہے وہ سارا ریونیو ہم نے لوز کر دیا. ہمیں یورپ سے GST پلس کا وہ ملا ہوا ہے، ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے جس کے تھرو ہم زیادہ اچھا کما سکتے ہیں، ہم اپنا ٹیکسٹائل آؤٹ پٹ بیچ سکتے ہیں. لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو ٹیپ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے. ہمارے پاس انرجی کرائسس اس لیے کیونکہ ہمارا جتنے بھی IPPs کے ہمارے کانٹریکٹس تھے وہ سارے ڈالرز میں تھے. تو ہماری کرنسی تو اتنی زیادہ ڈی اسٹیبل ہے، ہماری کرنسی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو ہم ان حالات میں تو ہم بالکل آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم چل سکتے ہیں. جس طرح آج کے بجٹ کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، نیکسٹ ایئر اس سے بھی برا ہوگا. اور 70% کتنی بھی ڈیولپنگ اکانومیز ہے، 70% ڈیٹ ٹو GDP ریشو کسی کا بھی نہیں ہے. پاکستان کا ایک بہت منفرد جو ہے اسٹرکچر ہے اور ایک منفرد طریقے سے ہی پاکستان چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا. اور بس ہم اس طرح بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے. آئی تھنک میرا تو یہی نچوڑ نکلتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ایمہ صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا، ڈاکٹر وسیم سبحانی صاحب آپ کا، ڈاکٹر جاسم صاحب آپ کا. یہ اس بجٹ کو لے کے آج ہم نے جو بحث کی، اس بجٹ کو اگر ہم اس کی دستاویزات دیکھیں اور تمام ماہرین کی رائے دیکھیں تو بجٹ عوام کے لیے کوئی فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. یہ IMF کا ایک ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو کوشش کی گئی ہے حکومت نے عوام سے زیادہ ٹیکسز کی مد میں، لیوی کی مد میں اور مختلف طریقوں سے عوام سے وصولیاں کرنے کی اور IMF کی شرائط کے مطابق اس کو ادائیگیاں کرنے کی. کاش حکومت عوام کے کوئی خواہشات، عوام کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتی ہے اور جو ضروریات زندگی ہے کم از کم بجلی، گیس، پیٹرول، اس کے اوپر حکومت کو تھوڑا نرم رویہ رکھتی تو عوام کی اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بجٹ کے اوپر تازہ ترین جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے علم میں لے کے آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.